السلام علیکم جی. گزشتہ کچھ دنوں سے پاکستان کے اندر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے. آج کافی دنوں کے بعد پہلا دن تھا کہ جب پی ٹی آئی کے لانچ کیے گئے سوشل میڈیائی انسٹرومنٹ سے جھوٹ کا تومار صبح صبح نہیں پھونکا گیا اور جھوٹ جو ہے وہ نہیں بکا گیا اور پھر اس کو نہیں پھیلایا گیا، کیونکہ یوتھیے جو ہیں وہ اس انٹرویو سے جو کہ اوریہ مقبول جان اور ہارون رشید نے گزشتہ 2 دنوں میں عمران احمد خان نیازی کے کیے ہیں، اس کے نشے میں جھوم رہے ہیں اور انہیں کسی مزید نشے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ نارملی نشے کا یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے کوکین کا کوک کا نشہ کر لیا ہے، کوکین کا، تو پھر ہیرن جو ہے اس کے نشے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ کوکین کا نشہ آپ کو ایک الگ ورلڈ میں لے کے چلا جاتا ہے. تو یہ جو ہارون رشید صاحب نے قصیدہ گوئی کی ہے عمران احمد خان نیازی کی، اور اس سے بڑھ کے اوریہ مقبول جان نے اس کے اندر ایک اسلامک ٹچ دیا. ویسے اسلامک ٹچ تو وہ بھی دیتے ہیں کبھی نہ کبھی، ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے اسلوب جو ہے وہ قرون اولیٰ کے جو مسلمان میں کہنے لگا ہوں کہ جو ابتدائی دور کے اردو لکھنے والے ہیں فرنگی محل وغیرہ سے، جو سٹائل جو اسلوب تشکیل دیے گئے تھے انہوں نے، اور جاوید چودھری صاحب نے ماشاءاللہ کہا جاتا ہے کہ وہیں سے وہ اسلوب چرائے ہیں. ہوگا پر نہیں ہوگا لیکن ضرور ہوگا، کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہوگا اور ہو کر رہے گا اور ہونی ہو کر رہتی ہے. یہ والا یہاں ایسے کالم کا آغاز کرنا، نیا پڑھنے والا حیران ہی ہو جو ہے تو بڑا اسلوب ہے یار، بڑی گل کرن لگا ہے بابا، اور بابا نے چوری کیتا ہوا جائے اسلوب، ٹھیک ہے. لیکن مطلب کہ اب ظاہر ہے 1857 یا 1876 کے کون مخطوطے فرول کے دیکھے گا کہ یہ سٹائل جو تھا یہ سٹائل نمبر کیڑا ہے، وہاں پہ تو باقاعدہ سٹائل نمبر ہے نا. تو یہی جاوید چودھری صاحب کا طریقہ واردات ہے. ایک الو تھا، وہ الو جو تھا وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، ساتھ میں اس کی مسز بھی بیٹھی ہوئی تھی. بیسیکلی جاوید چودھری جو ہے وہ تو اپنی گجراتی اردو سے مار کھا جاتا ہے نا. جس طرح کا فلو جناب ہارون رشید صاحب کو اور اوریہ مقبول جان صاحب کو عطا ہوا ہے، ویسا فلو جو ہے بولنے کے اندر وہ جاوید چودھری صاحب کے پاس نہیں ہے. حالانکہ انہیں میرے خیال 20 سال تو ہو ہی چلے، نہیں 15 سال تو ہو ہی چلے ہیں ٹی وی کی اینکرنگ کرتے ہوئے. بندے کے اردو میں فلو ہی آ جاتا ہے، لیکن نہیں آیا. خیر ہمارا یہ آج کا موضوع نہیں ہے. آج کوئی جہالت نہیں پھیلائی گئی تھی، بلکہ آج جو ہمارے پاس پریس ریلیز پہنچی ہے وزارت خزانہ کی طرف سے، چلو شکر ہے وزارت خزانہ کو بھی ہوش آیا اور انہوں نے بھی کچھ کہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو فائنانشیل ایمرجنسی لگنے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بے بنیاد اور بغیر کسی ثبوت کے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ایک بڑی لمبی کو 20 پوائنٹ کی لسٹ جو تھی وہ ہر سوشل میڈیائی گروپ کے اندر گھمائی جا رہی تھی، اور ہمیں بھی ریفر ہوئی ہے، 1 سے زائد مرتبہ ریفر ہوئی ہے کہ جناب ٹیکس لگنے جا رہا ہے، تنخواہیں عادی کر دی جائیں گی. ایسی ہر نامعقول بات جس کی بنیاد کے اوپر سرکاری ملازمین سے لے کے کاروباری افراد تک میں بے چینی پیدا ہو، ان 20 چیزوں کی ایک لسٹ بنا کے کسی عقل مند یوتھیے نے، اب دیکھیں یہ 2 متضاد باتیں ہیں، عقل مند اور یوتھیا، اس نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی تھی اور وہ گروپوں میں گھومتی پتہ نہیں کہاں سے پہنچ گئی. اور اب ہر جو یوتھیا جو کہ نارملی اس طرح کی جگہوں پہ سے چارجنگ کرواتا ہے نا، وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ آ کے چیلنج کرنا تھا لگا تو کی کہن دیا ٹھیک. تو وہ بہرحال اس کا ڈینائل جاری ہو گیا جی کہ وہ بکواس ہے، واہیات ہے، بے بنیاد ہے، ایسی کوئی بات زیر غور نہیں ہے، نہ کوئی ایسی پرپوزل جو ہے وہ زیر غور آئی ہے. تاہم انرجی کے اندر بچت 30% تک انرجی سرکاری اداروں میں بچت کرنے کے حوالے سے ایک کمیٹی بنا دی ہے حکومت نے، اور صوبائی حکومتوں کو یہ تجویز بھجوا دی ہے کہ اگر آپ مناسب خیال کریں تو یہ جو رات کو 10 بجے بند کروا دیا کریں ہوٹل، اس سے بجلی کی بندش ہوتی ہے. کل میں ایک ہوٹل سے کھانا کھان گیا، 10 بجے انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم ہوٹل بند کرنے لگے. میں کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ وفاقی حکومت نے پرپوزل بھیجی تھی، پنجاب نے آمنا و صدقنا کہہ کے فوراً اس پہ عمل درآمد کر دیا.
ہوئی کدوں ہے؟ یہ تو پرویز لائی تو وفاق کی ہر بات کے اوپر ڈچ پا کے بہ جاتا تھا. وہ پائن ہو گیا جی یہ پرویز چودھری نت بہت خچرا آدمی ہے. وفاق ادھر KPK نے کرنے سے انکار کیا میرا خیال ہے, لیکن اس نے فوراً کر دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ انرجی کی کنزرویشن جو ہے وہ جن کی طرف سے پرپوزل آئی ہے تو وہ پھر کابینہ کی طرف سے تو نہ آئی, وفاقی کابینہ کی طرف سے, وہ تو ان کی طرف سے آئی ہے جن کا کہنا جو ہے وہ چودھری پرویز لاہی نت اور مونس لاہی جن کے کہنے فون کے اوپر گاڑی موڑ لیا کرتے ہیں ہم نے PDM نہیں جانا, ہم نے بنی گالا جانا ہے, یہ وہ والے ہیں. تو خیر مطلب کہ وہ اپنی جگہ کے اوپر بہرحال واپس آتے ہیں. ایک تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور اہمیت کی حامل ہے. دوسرا آج جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے جو اسٹاک ایکسچینج کے بڑے ہیں ان سے ملاقات کی ہے. کوئی سیمینار تھا, اس پہ انہوں نے ورچوئل میٹنگ کی, ورچوئل خطاب کیا جو کہ جیو کے اوپر بھی نشر ہوا اور سوشل میڈیا پہ کلپس کے ساتھ لگایا گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے جناب ہمارے خلاف پروپیگنڈا زیادہ کیا جا رہا ہے. کہا گیا کہ جناب ہم $1 ارب کا جو 3 دسمبر تک ادائیگی ہونی تھی جو سکوک بانڈ تھا وہ ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم نے 3 دسمبر کی بجائے 29 نومبر کو ہی اس کی ادائیگی کر دی تاکہ ان لوگوں کے منہ بند کیے جا سکیں, لیکن پھر بھی بکواس تاحیات جاری ہے, پروپیگنڈا جاری ہے. پھر اب کہا جا رہا ہے کہ جی ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ڈیفالٹ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. وہی باتیں جو میں کہا کرتا ہوں نا آپ کو سمجھا کریں, وہ اسحاق ڈار صاحب نے دہرائی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ڈیفالٹ کو خالہ جی دا بڑا ہے, پاکستان کا ڈیفالٹ اتنا آسان ہے. وہاں پہ کوئی عمران احمد خان نیازی بیٹھا ہوا ہے جس نے اوورسیز اثاثے اپنے سپانسرز کو تھمانے ہوں, یہ میں کہہ رہا ہوں. لیکن اسحاق ڈار کا مطلب یہی تھا جو میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ڈیفالٹ کرنا کوئی نہیں ہے, نہیں ہوگا اور نہ ہم ہونے دیں گے, اور ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, پاکستان جو ہے وہ اتنی بری حالت میں نہیں ہے. یہ سارا پروپیگنڈا جو ہے. اچھا دیکھیے میرے اس ولاگ کے نیچے جو کمنٹ آتے ہیں اس میں جتنے اعتماد کے ساتھ یوتھیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے, اتنے اعتماد کے ساتھ ہی انڈینز کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بندہ کیا کرے یار, میرا مطلب کہ مل گئے کعبے کو صنم نہیں, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے مل صنم بت خانے سے, وہ کیا ہے جی, وہ اقبال کا ہے ہاں. تو وہ جناب وہ جو ہے نیچے آ کے انڈین جو ویورز ہیں وہ بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے یوتھیوں کے اور انڈینز BJP کے جو یوتھرز ہیں ادھر بھی یوتھڑ پائے جاتے ہیں, ان دونوں کی امیدوں کے اوپر ایک دم پانی جو کا بڑا سارا ٹب ڈولا ہے اور پانی ڈال دیا ہے, اور انہوں نے کہا جی وہ نہیں کہا, ڈیفالٹ نہیں ہونے جا رہا, کم وقت میں پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرنے جا رہا. پھر انہوں نے گنوایا کہ جناب جب ہم چھوڑ کے گئے تو پاکستان جو تھا وہ ایمرجنگ 20 اکانومیز کے اندر اس کا شمار ہونے والا تھا, اور جناب ہمارا ایکسچینج ریٹ کیا تھا, اور ہماری CPI یعنی کہ مہنگائی کی شرح جو تھی وہ 3-3.5% تک پہنچ چکی ہوئی تھی. لیکن یہ باتیں گنوانے کی نہیں ہیں, ہم دوبارہ کریں گے. پچھلی دفعہ ہم نے 3 سال میں کیا تھا, اس دفعہ بھی آپ کو ہمیں 3 سال کا عرصہ تو دینا چاہیے نا کم از کم. یہ ان کی بات بہت مناسب لگتی ہے اور اس کے اوپر غور بھی ہونا چاہیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ہم نے تو اس وقت ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور ساری دنیا نے پاکستان کے اوپر معاشی اور اقتصادی پابندیاں لگا دی تھیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا تھا. ایک احمقانہ فیصلہ ہو گیا تھا سیکٹری خزانہ کی اصل کے اوپر, وہ جو ڈالرز جو تھے وہ انہوں نے فریز کر دیے تھے. اس وقت یہ بھی نہیں ہے. یوتھیوں کا سب سے زیادہ زور اس پہ ہے کہ جناب لوگوں نے جنہوں نے ڈالرز رکھے ہوئے ہیں وہ بینکوں کے پاس جا رہے ہیں, تو بینک انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ڈالر نہیں ملیں گے, آپ کو روپے ملیں گے. کوئی ایک ایسی کمپلینٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہاں نہیں لاج ہوئی. یہ سب یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود, بلکہ اب تو اس میں گمراہیہ بھی ڈال لیں, جاہلیہ والگمراہیہ کی جو ہے وہ یہ ہے ساری بکواسیات ہیں. کوئی ایک رپورٹ بھی آج کے دن تک, کوئی ایک کمپلینٹ, بھائی کوئی بینک اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ڈالر نہیں دیتا, آپ مجھ سے روپے لے جائیں اس کے برابر, اور وہ بھی سرکاری قیمت کے اوپر, تو وہ بندے کے پاس جو پہلا بنتا ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنتا ہے.
کوئی ایک کمپلینٹ نہیں گئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس کہ جی میں اپنے ڈالر لینے گیا ہوں تو انہوں نے کہا روپے لے جا ڈالر نہ لے کے جا. یہ سب یوتھیوں کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. یہ وہ سوشل میڈیائی ٹی ٹی پی ہے جو پاکستان کو پڑ گئی ہے. بنایا بھی انہوں نے تھا جنہوں نے ٹی ٹی پی بنائی تھی, لیکن وہ یہ جس طرح وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کی اساسوں کو اور پاکستان کی سالمیت کو پڑ گئی ہے, اس طرح یوتھیا ٹی ٹی پی جو ہے یہ بھی پاکستان کو پڑ گئی ہے. اور روزانہ صبح اٹھ کے انہوں نے رات ہی یہ گھڑ کے گئے ہوتے ہیں جھوٹ, انہیں سوکھنے کے لیے ڈال جاتے ہیں, اور روزانہ صبح اٹھ کے وہ جو سرد کی ویسے نہیں سوکھ پاتے ان کے جھوٹ, وہ گلے پلے جڑے جھوٹ ہوں نے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھیلانا شروع کر دیتے ہیں, پھیلائی جاتے ہیں. اور جب تک جو ہے اس کا مطلب متعلقہ بندے کو ہوش آتی ہے اس وقت تک اندرون ملک اور بیرون ملک یوتھی ان جھوٹوں پہ چارج ہو چکے ہوتے ہیں, تو پھر چارج ہو کے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ خیر اپنی جگہ کے اوپر ہے. شبر زیدی صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو مونا عالم کو بتایا ہے کہ جناب انہوں نے جب کے پی کے اندر واقعہ غیر قانونی سگریٹ ساز اداروں کے اوپر ٹیکس لگانے کی کوشش کی, کیونکہ وہ ٹیکس نہیں دیتے, تو پی ٹی آئی کے سینیٹر جو تھے وہ ان کی جان کے در پہ ہو گئے اور ان کے اوپر قاتلانہ حملے کی دھمکیاں دی انہوں نے, اور کوئی مطلب کہ قاتلانہ حملہ ہونے بھی لگا تھا ان کے اوپر. پھر ظاہر ہے پھر ان کے پاس گئے جنہوں نے ان کو فنانس منسٹر لگایا تھا, تو انہوں نے پھر ان کی سیکیورٹی کا اہتمام کیا. یہ وہ مونا عالم کو کہتے ہوئے پائے جا رہے تھے. تو بہرحال جی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ 2 جنوری سے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایل سیز جو ہیں ان کو مطلب اکراس دا بورڈ اوپن کرنا شروع کر دے گی. اس وقت انہوں نے بہت سارے شعبوں کی جو ایل سیز ہیں ان کو روکا ہوا ہے. بہت ساری ملٹی نیشنل جو پاکستان سے کمایا ہوا پیسہ باہر لے جانا چاہ رہی ہیں اس کو انہوں نے روکا ہوا ہے, تو وہ اب کرنا شروع کر دیں گے. یہ ہے جی اب تک کی صورتحال. معاشی فرنٹ کے اوپر تو میں نے کہا کہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر پروپیگنڈا زیادہ ہے نیگیٹیوٹی کا, اور جو اصلیت ہے وہ اس کی کم ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.